صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی من حقق، جاؤ حضور کی طرف، حضور سے جا کر کہنا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو میں نہ پاؤں، یعنی میرے پیسے لینے کا وقت آ جائے، آپ دنیا سے وصال کر جائیں، تو پھر میرے حبیب وہ جو پیسے ہیں ادھار میں کس سے لوں گا؟ عجیب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ چلا دیا. تو وہ حضور کے پاس آیا، فراجع الی ربی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لی بحق ان اتی علیک الموت، میرے حبیب اگر آپ وصال کر گئے تو پھر وہ میرے پیسوں کا ذمہ دار کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے الی ابی بکر صدیق. یہ حضرت علی بیان کر رہے ہیں، یہ ہے دیانتداری، یہ ہے محبت. وہ اعرابی گیا تو کہنے لگا تمہارے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر مجھے نہ پاؤ تو فرمایا پھر میرے پیسے صدیق اکبر ادا کرے گا. تو جب یہ بات ہو گیا آپ فرمانے لگے فقال ما قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابو بکر یموت، جاؤ پھر جا کے کہو سرکار سے اگر صدیق اکبر وصال کر گئے تو پھر کون دے گا؟ تو پھر فرجع الی ربی فقال یا رسول اللہ ان مات ابو بکر فمن لی بحقہ، اگر ابو بکر صدیق وصال کر جائیں تو پھر وہ پیسے کون دے گا؟ پھر کون ذمہ دار ہے؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا الی عمر بن خطاب، فرمایا پھر عمر فاروق کے پاس آ جانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان پاک سے سارے حال کو بیان فرما رہے ہیں. تو پھر حضرت علی کہنے لگے جاؤ حبیب سے جا کر کہو اما تو عمر، اگر عمر بھی وصال کر جائے تو پھر کس کے پاس جاؤں؟ تو سرکار دو عالم فرمانے لگے ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا فرجع الی رسول اللہ فقال له عثمان، فرمایا پھر میرے عثمان کے پاس آ جانا. حالانکہ سرکار نے ان سے پوچھا نہیں ہے، ان سے بات نہیں کی، حضور نے ساری ترتیب خلافت کو بیان کر دیا اور حضرت علی نے اپنی زبان سے پڑھ کر بیان کر دیا. تو اعرابی نے یہ نہیں بتایا مجھے بھیجنے والا کون ہے، کیوں بار بار یہ میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے. تو پھر اب چوتھی باری آ گئی، فرمایا فرجع الی رسول اللہ، حضرت علی کہنے لگے جاؤ دوبارہ ایک مرتبہ پھر سرکار سے ہو آؤ، ان سے کہو یا رسول اللہ اگر عثمان وصال کر گئے تو پھر میں کس کے پاس آؤں؟ قربان جائے نگاہ نبوت پر. حضور فرمانے لگے الی الذی ارسلک، جو تجھے اتنی بار بھیج رہا ہے پھر اسے کہنا پیسے ادا کر دے. یعنی یہ نہیں کہ تیرے بتانے سے پتہ چلے کہ تجھے کون بھیج رہا ہے. فرمایا میں یہاں سے کھڑے ہو کر تجھے یہ پیغام دے رہا ہوں، اگر ابو بکر صدیق سے ملاقات نہ ہوئی، عمر فاروق نہ ملے، حضرت عثمان تجھے نہ ملے، فرمایا جو تجھے بار بار بھیج رہا جاؤ جاؤ، فرمایا پھر مولا علی کے پاس آ جانا. ارسل الیہ، پھر جو تجھے بار بار میری طرف بھیج رہا ہے نا، یہی تو وہ فیصلہ کروانا چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ میرا نمبر کون سا ہے، میرا مقام کون سا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے انہوں نے معین کرایا کہ نبی پاک نے فرمایا چوتھا نمبر حضرت مولا علی کا ہوگا. تو یہ تو اتنی ان صحابہ اکرام کے درمیان محبت ہے. پھر دوسرے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں. وہ خیبر کا منظر ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے لیے کافی ہے. تو آپ سے پوچھا گیا، آپ منبر پر خطبہ دے رہے تھے اور یہ البدایہ و نہایہ کی جلد نمبر 3 اور 4 ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کو بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں خطبہم، آپ جمعہ پڑھا رہے تھے جیسے آج ہم جمعہ پڑھا رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موضوع تھا اپنی شان کا، جیسے آج ہمارا موضوع سیدنا علی کی شان کا ہے. تو منبر پر
ہر قسم کا وقت آیا، کبھی نماز، کبھی روزہ، کبھی زکوٰۃ، کبھی حج، کبھی حضور کا، کبھی رب کا، کبھی نبی پاک کے یاروں کا تذکرہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب و غریب سوال کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ جیسے حضور خطاب کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی ایسے ہی خطاب کیا کرتے تھے۔ ہم جتنے بھی حضور کے منبر پر واقعات پڑھتے ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے ایک سوال پیش کیا کرتے تھے، یعنی کوئی سوال، تو اس سے پتہ چلتا ہے حضور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے، یعنی ہر کوئی سوچے کہ میں نے سوال کون سا پوچھا۔ تو حضرت علی نے بھی لوگوں سے سوال کر دیا۔ آپ فرمانے لگے یا ایھا الناس من اشجع الناس۔ ناس کا جب لفظ بولا جائے تو یہ بات یاد رکھو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر حضور سے لے کر صبح قیامت تک کے لوگ۔ آپ فرمانے لگے من اشجع الناس، اے لوگوں مجھے ذرا آج یہ تو بتاؤ کہ سارے لوگوں میں سے سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ آپ خطبہ دے رہے تھے تو لوگوں نے کہا وقالوا انت یا امیر المومنین۔ تو اس لفظ سے پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی وصال کر چکے تھے۔ آپ پر لفظ امیر المومنین نہ بولا جاتا اگر آپ حاکم وقت نہ ہوتے، تو پتہ چلا یہ زمانہ سیدنا علی کا تھا، آپ کا دور خلافت تھا۔ تو دیکھو کہ ممبروں پر کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق تو کب کے دنیا سے وصال کر گئے، حضرت عمر فاروق کو کئی سال بیت گئے، عثمان غنی وصال کر گئے، لیکن ان کے وصال کے بعد بھی حضرت مولا علی جن کا ذکر کرتے ہیں ان کو سیدنا عثمان غنی، ابوبکر صدیق، عمر فاروق کہا جاتا ہے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر کہا من اشجع الناس، تو لوگ جواب دیتے ہیں انت یا امیر المومنین، اے حضرت علی سب سے بڑے بہادر تو تم ہی ہو۔ یعنی یہ بات سارے صحابہ کرام میں مشہور تھی کہ حضرت علی سے بڑا بہادر اور کور نہیں ہے۔ تو آپ کہنے لگے، آپ کا ایک جملہ بڑا حسین ہے، جیسے سرکار نے فرمایا تھا نا اے حضرت علی تو جس میدان میں بھی اترے گا کبھی دشمن تجھ پر غالب نہیں آ سکتا، غالب آئے گا تو میرا علی غالب آئے گا۔ یہ حضور کی دعا تھی، یہی وجہ تھی کہ مرحب کی ماں اسے کہا کرتی تھی اے مرحب ساری دنیا سے لڑنا جیت جائے گا، لیکن ایک علی ہے اس کو اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، ایک علی ہے اس کو رسول اللہ کا شیر کہا جائے گا، اور میں کبھی تیرا اس سے مقابلہ ہو تو پشت پھیر کے چلے جانا، اس کا مقابلہ نہ کرنا۔ یہ مرحب کی ماں کہا کرتی تھی۔ تو وہ آگے انشاءاللہ آپ کی زبان سے وہ حال بیان کر کے سناؤں۔ تو آپ نے فرمایا اما انی ما بارزنی احد، فرمایا یہ میری شان ضرور ہے کہ جب میں کسی میدان میں اتروں تو اللہ کے فضل سے دشمن پر غالب میں ہی آتا ہوں۔ یہ حضرت علی نے بھی بیان کر دیا، لیکن جو سب سے بہترین مجھ سے بھی بڑا شجاع ہے، فرمایا تم تو مجھے کہتے ہو کہ میں سب سے بہادر ہوں، اور میں جسے میں بہادر مانتا ہوں جانتے ہو وہ کون ہے؟ آپ فرمانے لگے ان جعلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ابو بکر صدیق۔ فرمایا جسے میں بہادر مانتا ہوں تمہاری نظر میں تو میں بہادر ہوں، لیکن میری نظر میں جس کو سب سے بڑا شجاع کہا جاتا ہے فرمایا اس کو سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے 3 دلائل دے کر، کیونکہ یہ سارا مجمع کوئی ملنگوں کا نہیں تھا، کوئی بھنگیوں یا چرسیوں کا نہیں تھا کہ جو حضرت علی کو خدا یا رب کا خالق کہتے ہوں۔ آپ نے فرمایا تم سارے جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں۔ فرمایا وہ میدان بدر تھا، ہم 313 تھے۔ آگے لوگوں نے دلیل پوچھی، حضرت علی اس پر دلیل کیا ہے؟ کہ لوگ تو قیامت تک پوچھیں گے کہ حضرت علی جس کو شجاع کہیں
تو وہی شخص معمولی تو نہیں. تو دلیل بھی تو دو نا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر آپ سے بھی بہادر ہیں, اس پر کوئی دلیل تو پیش کرو. تو آپ نے دلیل کیا پیش کی؟ آپ فرمانے لگے ان جعلنا رسول اللہ عریشن, ہم نے حضور کا خیمہ بنایا تھا. جو لوگ حج عمرہ کے لیے گئے انہوں نے وہ سارا منظر دیکھا ہوا ہے کہ بدر کے میدان میں جس جگہ حضور کا خیمہ لگا تھا چاروں طرف سے حضور کے خیمے کو خطرہ تھا. ایک تو دوسرا خیمہ حضور کا لگا غزوہ احد پر, تو وہاں سرکار دو عالم کا جس جگہ خیمہ لگا اللہ کے فضل سے میں وہاں بھی گیا, لیکن وہاں جو خیمہ لگا صرف خطرہ سامنے سے تھا, پیچھے پہاڑ تھا, پیچھے سے احد کے مقام پر خطرہ نہیں تھا حضور کے خیمے کو. لیکن یہ جو بدر کا میدان ہے چاروں طرف سے حضور کے خیمے کو خطرہ تھا. تو فرمایا حضور نے اعلان کیا من یکون مع رسول اللہ, حضور کہنے لگے کون ہے جو آج میرے خیمے کی حفاظت کرے گا. 313 تھے, مطلب یہ تو نہیں کہ چاروں طرف سے حضور کے خیمے کے پاس ہی رہنا ہے. اگر سارے یہاں پر آ گئے تو پھر میدان جنگ میں کون جائے گا؟ حضور نے فرمایا آج ایک شخص ہوگا کہ جو صرف میرے خیمے کا محافظ ہوگا. حضرت علی یہ دلیل دے رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کی بہادری کی. آپ کہنے لگے لی اللہ یخفی علیہ احد من المشرکین, فرمایا یہ حضور کے دشمنوں سے مقابلہ ہے. تو دشمن تو آج عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ آج ہم نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے. تو اس وقت کا جو ریڈ زون ایریا وہ سرکار دو عالم کا خیمہ تھا. فرمایا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ وہ اکیلے اکیلے لڑیں اور ان کا اصل ٹارگٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے, یہاں پر تو سارے وہ اکٹھے حملہ کر دیں گے. جب حضور نے یہ کہا تھا نا کہ کون ہے, تو حضرت علی نے قسم اٹھا کے کہا اس منبر پر, فرمایا فواللہ, مجھے اس اللہ کی قسم میں بھی تھا, طلحہ زبیر سعد و سعید تم سارے تھے, لیکن ما دنا من احد الا ابو بکر شاہرا بالسیف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں, لیکن صدیق اکبر وہ پہلی ذات تھے جنہوں نے سوچا نہیں. فرمایا یحویہ, چھلانگ لگائی اور تلوار ننگی کر کے سرکار کے سر پہ حاضر ہو گئے. فرمایا میں بھی تھا, ابھی سوچ رہا تھا کیا جواب دوں. تو سیدنا علی کہنے لگے شاہرن بالسیف علی رسول اللہ. فرمایا سارے صحابہ کرام میں سے جس نے تلوار ننگی کر کے کہا یا رسول اللہ جب میں حاضر ہوں تو کوئی کتا بلا آپ کے دربار کی طرف نہیں آ سکتا. فرمایا میں بھی تھا, لیکن مجھ میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ میں آگے بڑھ کے یہ کہہ سکوں. فرمایا اس بنیاد پر میں کہتا ہوں, فرمایا میں بہادر تو ہوں, لیکن جسے میں بہادر مانتا ہوں اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے. پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری دلیل پیش کی. آپ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أَخَذَتْهُ قُرَيْشًا. رمیا اس وقت کو بھی یاد کرو, ہم بھی سارے کلمہ گو تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین اسلام کی تبلیغ کی تو کافروں نے حضور کو پکڑ لیا, آپ کا محاصرہ کیا, آپ کو اتنا شدید زخمی کیا. اور ہم سارے دیکھ رہے تھے. فرمایا جو سب سے پہلے ذات ان کی لڑائی میں کود گئی, جنہوں نے سرکار دو عالم کا ڈیفنس کیا, جس ذات نے بچایا, فرمایا جو کچھ اسے ہو سکا وہ کیا. فرمایا اس ذات کو بھی حضرت صدیق اکبر کہا جاتا ہے. فرمایا میں بھی تھا, تم بھی تھے سارے. فرمایا اس بنیاد پر میں صدیق اکبر کو صرف صحابی رسول ہی نہیں مانتا. فرمایا قیامت تک یاد رکھنا سب سے بڑا پیر تو میں ہوں, لیکن میرا جو پیر ہے اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. فرمایا یہ بنیاد ہے, یہ پیروں کا کام ہے
کہ نبی پاک کی ناموس پر پہرا دینا، جب دین اسلام کو جان اور مال اور اولاد کی ضرورت پیش آئے، فرمایا ہم سب سوچ رہے تھے، صدیق اکبر نے اپنا تن من دن سارا سرکار دو عالم پر قربان فرما دیا۔ تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی شان ہے، اور اس پر امام حب الدین تبری نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پاک سے جن چیزوں کو بیان کیا وہ چیزیں بھی بڑی قابل غور ہیں، کیونکہ آج کا یہ جو ہمارا خطبہ تھا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک سے آپ کی شان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں ان اللہ فتح هذه الخلافہ۔ آج لوگ خلافت کا شور مچاتے ہیں نا، تو حضرت علی، ہم تو کہتے ہیں چلو ہماری نہ مانو، تو جو تمہارے بڑے لکھ گئے چلو کم از کم ہم یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ تم حضرت علی کا نام لیتے ہو۔ حالانکہ وہ بھی آپ کو سناتا ہوں میں کہ یہ نام حضرت علی کا کس زمرے میں لیتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت علی کہنے لگے، فرمایا ان اللہ فتح هذه الخلافہ، فرمایا امت مصطفیٰ پر جس ہستی کے ذریعے سے خلافت کا دروازہ کھلا، یعنی یہ سارے دروازے بند تھے، فرمایا جس کے ذریعے سے نبی پاک کے خلفاء کا دروازہ کھولا گیا، فرمایا جانتے ہو وہ سب سے پہلی ذات کون ہے؟ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے علی ید ابی بکر صدیق، فرمایا میرے نبی پاک کی خلافت کا دروازے کی کنڈی کھولنے والی ذات، فرمایا وہ سب سے پہلی ہستی جن کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ فرمایا میں علی ہو کر اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کو ماننے والے آپ کو تسلیم نہ کریں؟ آگے آپ فرمانے لگے ثنا عمر وثلث عثمان وختم بخط، آپ فرمانے لگے جیسے نبی علیہ السلام ہے نا، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، فرمایا جیسے سرکار پر نبوت ختم ہوئی، ایسے ہی جب میں خلیفہ بنا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سرکار کی خلافت کو بھی ختم فرما دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ دوسرا قول، حدیث نمبر 102 امام حب الدین تبری، آپ ما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالانکہ دیکھو نا، ہم سب کو پتہ ہے نمازیں کتنی ہیں، روزے مہینے، سال بعد حج، سال بعد زکوٰۃ، مال کے عوض، دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام ہم کو سمجھا کر نہ گئے ہوں۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ جو امت کا سب سے بڑا مسئلہ تھا خلافت کی تقسیم، حضور اس کو معاذ اللہ ایسے ہی چھوڑ گئے۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک نہیں، اتنی حدیث کسی اور مسئلے پر نہیں ہے جتنی حدیث سرکار دو عالم کی خلافت کی ترتیب پر موجود ہے۔ حالانکہ میں نکمہ خاکسار، قرآن کریم کی 40 آیات میرے پاس ایسی ہیں، قرآن کریم کی الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کا یہ نعرہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر پہلے مولا علی کو سرکار کا چوتھا خلیفہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس پر سرکار دو عالم کی جو حدیث 120 سے زیادہ میرے پاس حدیث ہیں، جس میں کنایتاً نہیں، اشارتاً نہیں، بلکہ نص مصطفیٰ سے ثابت ہے کہ جس کو پہلا نمبر سرکار نے دیا اس کو سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے، دوسرے عمر فاروق، تیسرے عثمان غنی۔ مولا علی خود اپنی زبان سے کہتے ہیں لوگوں میں پہلا نہیں ہوں، میں اللہ کے فضل و کرم سے سرکار کا چوتھا خلیفہ ہوں۔ پھر آپ لوگوں کے لیے ایک سادہ سی دلیل ہے، حضور کے پہلے خلیفہ کون سے ہیں؟ حضور کے پہلے خلیفہ کا کیا نام ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ آپ کا وصال عمر فاروق کے بعد ہوا یا پہلے ہوا؟ سرکار نے فرمایا صدیق تو پہلے، تیری ملاقات مجھ سے ان سے پہلے ہوگی۔ عمر فاروق
تو دوسرا ہے اور تیری ملاقات مجھ سے دوسرے نمبر پر ہوگی. اے عثمان غنی تیرا مقام تیسرا ہے اور تو تیسرے نمبر پر شہید کیا جائے گا. حضور نے قرآن کھول کر کہا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور میں قرآن کی ان آیتوں کی تو تلاوت کر رہا ہوگا اور ان قرآن کی آیتوں پر اے عثمان غنی تیرا خون گرے گا. تو جب وقت آیا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، جب وقت آیا تو سرکار نے خود کہا عثمان غنی آ جا، آج میں کھانا شانا تیرے لیے پکا کے آیا ہوں. ہم نے بھی روزہ رکھا ہے، روزہ تو نے بھی رکھا ہوا ہے. یہ بھی سرکار نے کہا آ جا، آج مل کر افطار کریں گے. یہی تو وجہ ہے سرکار کے عاشقوں کی. غازی علم الدین شہید سے کہا آج تو نے بھی روزہ رکھا ہے. اے غازی علم الدین شہید تیرے نبی نے بھی آج روزہ رکھا ہوا ہے. اے ممتاز حسین قادری آج تو نے بھی روزہ رکھا ہے، آج تیرے نبی پاک نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. یہ تو سارا تسلسل ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خلافت کے بارے میں اپنا یہ فائنل ایک آپ کو جملہ دے رہا ہوں. ایک دو صحابہ اکرام نہیں، یہ کنز الاموال کی جلد نمبر 13 اور 14 ہے. اللہ کرے کہ انہیں یہ شوق پیدا ہو کہ کبھی وہ مطالعہ کریں. تو اللہ کے فضل سے اتنی چمک سورج میں موجود نہیں جتنی چمک ان صحابہ اکرام کی خلافت میں موجود ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ایسے ہی چھوڑ گئے کہ جاؤ جیسے تمہاری مرضی ہے ویسے فیصلہ کر لینا؟ ایک دو نہیں، یہ پہلی مرتبہ نہ یا آپ نے اللہ کے فضل سے یہ سنا ہوگا اور یا اب آپ سماعت فرمائیں گے. یہ حدیث پاک، اس حدیث پاک کا نمبر ہے 36,723. 36,723. انشوبی قال ادرکت 500، فرمایا 100 200 300 نہیں، 500 صحابہ اکرام. کتنے صحابہ اکرام؟ 500 صحابہ اکرام. یہ صحابہ کی بات ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں. رہ گیا مسئلہ اس کے دکھانے کا تو میں یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جلد نمبر 13 اور 14 ہے. تو علماء کا کام، ہم تو اپنے آپ کو عالم سمجھتے نہیں، ہمیشہ سے نبیوں کا کام ہے الا البلاغ، بات کو پہنچا دینا. آگے ماننا یا نہ ماننا یہ ان کی مرضی ہوتی ہے. کسی نبی کے ذمہ بھی یہ نہیں تھا کہ تم نے ان لوگوں کو منانا ہے. اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی حضرت آدم سے لے کر سید عالم تک، تم نے صرف پہنچانا ہے بس. تو ہم بھی کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو یہ خبر ہی نہیں ہوئی کہ حضرت علی کا نمبر پہلا تھا یا چوتھا تھا. تو میں تمہیں یہ صحابہ کرام کی زبان سے یہ بھی عرق ریزی کر کے یہ نچوڑ ہے جو آپ کو دے رہا ہوں. فرمایا ادرکت 500 من اصحاب النبی، فرمایا یہ 500 صحابہ اکرام، وہ صحابہ اکرام جو سرکار دو عالم کو، جنہوں نے آنکھوں سے سرکار کا دیدار کر کے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، جنہیں ہر وقت میرے حبیب کی دید ہوتی تھی. فرمایا یہ ان کا فتویٰ ہے جن کے سامنے اللہ کا سارا قرآن نازل ہوا، جن کے سامنے میرے حبیب نے ساری زندگی کو بسر کیا. اور میں ان کا فتویٰ کیا ہے؟ فرمایا من اصحاب نبی کلہم یقولون، فرمایا 500 کا 500 ہی یہی کہتا ہے. کیا؟ فرمایا ابو بکر و عمر و عثمان و علی، اور جس کا پہلا نمبر ہے اس کو ابو بکر صدیق، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، اور میں چوتھا سرکار نے جس کا نمبر بیان کیا اس کو حضرت مولا علی کہا جاتا ہے. میں ایک دو نہیں 500 ادرکت من اصحاب النبی یقولون کلہم، ہر صحابی رسول کا یہ دعویٰ ہے. فرمایا کہ جس کا پہلا نمبر ہے وہ صدیق اکبر، جس کا دوسرا نمبر ہے وہ عثمان غنی، اور جس کا تیسرا چوتھا نمبر اس کو مولا علی کہا جاتا ہے.
تو ہم اس کی لائٹ کرو، آن کرو اسے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد آپ صحابی رسول ہیں. یہ ایک چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا آپ کی سماعتوں کی نظر، یہ آپ سماعت کریں، آپ کو پتہ چلے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. سنو، تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے. اللہ یہ پورا کچھ اگر آپ کو یہ سنایا جائے ان کے عقائد، اگر میں کتاب پڑھوں تو ممکن ہے کہ کتاب سے آپ کہیں کہ کتاب میں یہ باتیں موجود نہیں ہیں. آن دی ریکارڈ ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا کہا، حضرت علی کی بندگی کا لوگوں کو کہا کہ تم ان کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے. اگر آگے آپ سنیں تو آپ کہیں گے یہ حضرت علی کی شان نہیں، حضرت علی کی شان یہ ہے کہ اللہ نے پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ کو حضرت علی نے پیدا کیا. تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حضرت علی تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو صدیق اکبر سے افضل نہیں، میں تو عمر فاروق سے افضل نہیں، چاہ جائے کہ سب نبیوں سے افضل کہا جائے. پھر یہاں تک بڑھے کہ حضرت علی کو خدا کا خالق کہہ دیا. یہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے پر خدا اپنی داڑھی سے جھاڑو دے تو پھر خدا کی یہ شان بڑھتی ہے. اس کے باوجود بھی اگر کسی بندے کا یہ دل کرے کہ میں مجلس میں جاؤں، میں ان کی نیاز کھاؤں، اس سے 1000 درجے بہتر تھا کہ کسی خنزیر کا گوشت کھایا جائے مگر ان کے پاس نہیں جایا جائے. ان کا دعویٰ یہ ہے، اس پر دلائل ہیں ان کے، یعنی دیکھو کفر پر کیسے ان کی چڑھائی ہے کہ سارے جتنے بھی بت ہیں، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، یعوق ہے، یعود ہے، نصر ہے،